بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی معزز مکرم محترم ناظرین و سامعین، ARYQ TV پر شعراء آفاق پروگرام ترتیل القرآن میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ ارشاد ربانی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 86 کے اندر رب کائنات نے قرآن پاک کی عظمت کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ کلام الہی ہے۔ فرمایا فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ فرمایا تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، اور اگر یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے ہوتا ولو كان من عند غیر اللہ تو فرمایا لوجدوا فی اختلافا کثیرا، تو فرمایا تو یہ لوگ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ یہ کلام من اللہ ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ سورۃ النساء کو تھوڑا آگے جا کر آیت نمبر 105 کے اندر رب کائنات نے قرآن پاک کی عظمت اور حقانیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ رب کائنات نے اپنے حبیب علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے رسول مکرم، بے شک ہم نے آپ کی طرف حق پر مبنی کتاب نازل فرمائی ہے۔ کیوں؟ لتحکم بین الناس، تاکہ آپ لوگوں میں اس حق کے مطابق فیصلہ کریں۔ بما اراک اللہ، فرمایا اور یہ وہ کتاب ہے، فرمایا بما اراک اللہ، تاکہ رب کائنات نے آپ کو دکھایا ہے، اور فرمایا یہ بھی فرمایا وَلَا تُكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، فرمایا اور آپ کبھی بد دیانت لوگوں کی طرف داری میں بحث کرنے والوں میں نہ بنیں۔ رب کائنات نے قرآن پاک کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 کے اندر فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، فرمایا بے شک آپ کی طرف نور اور کتاب مبین یعنی قرآن پاک آیا۔ پھر رب کائنات نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 کے اندر کتاب لا ریب کی حقانیت اور سچائی بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، فرمایا نبی مکرم ہم آپ کی طرف سچائی کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے جو پہلے کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ پھر رب کائنات نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 کے اندر فرمایا کہ یہ کتاب برحق ہے، منزل من اللہ ہے، سچائی والی کتاب ہے، لہذا فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، فرمایا لوگو تم اس قرآن کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اتارا گیا ہے۔ اور آخری آیت کریمہ سماعت فرمائے سورہ نحل کے اندر فرمایا آیت نمبر 44 کے اندر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، فرمایا نبی مکرم ہم نے آپ کی طرف ذکر عظیم قرآن نازل فرمایا ہے، فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو پیغام اور احکام خوب واضح کر دیں۔ فرمایا یہ آپ کی طرف اتارا گیا ہے لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ تو اس پروگرام کا مدعا یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ قرآن کا ربط قائم کریں۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ انتہائی مکرم و محترم اور جن سے ہم قرآن پاک کی تفہیم حاصل کرتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ آج عظیم قاری قرآن جن کا شمار استاد قرہ میں ہوتا ہے، عالم اسلام کے عظیم قاری قرآن، سینکڑوں ہزاروں آپ کے سامنے زان تلمذ طے کر کے قاری قرآن بنے ہیں، جناب محترم المقام قاری خادم بلال مجددی صاحب۔ آج تو دونوں مجددی ہیں ماشاءاللہ، مجدد صاحب کا فیض جاری و ساری ہو گیا ہے۔ آغاز کریں گے قبلہ مجدد صاحب آپ سے، بسم اللہ جی، آیات نور پیش کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، اللہ ماشاءاللہ۔ يحكم بها النبيون الذين أسلموا
أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا ما شاء الله ما شاء الله. للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. الله ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله سبحان الله. للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله سبحان الله. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. صدق الله العظيم. جی ناظرین مکرم، ابھی آپ نے قاری خادم میرا مجدی صاحب سے آیات بینات سماعت کی ہیں. اب بڑھتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی دامت برکات القدسیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور کیا پیغام حق ہے، ترجمہ خلاصہ اور تشریح. بسم اللہ. جی جزاکم اللہ خیر قاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ سورہ المائدہ جی اور آیت نمبر 44 سے قاری صاحب نے پڑھا. ٹھیک. اور پچھلے پروگرام میں ہمارے ناظرین کو بھی آپ کو بھی یاد ہے، ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے اللہ رب العزت نے جو کتب اور جو صحائف نازل فرمائے ہیں انبیاء کرام اور رسل علیہم الصلوات و تسلیمات پر، اس کا ہم نے اجمالاً ذکر کیا تھا، اور یہ اسی کا تسلسل ہے. یہاں بھی آپ دیکھیے آیت نمبر 44 اور 45 میں تورات کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کے ہدایت اور نور ہونے کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک. جیسے قرآن کو کہا نا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب. واہ واہ یہ ذرا توجہ سے سمجھنے والی چیزیں واہ واہ. ان آیات پر. بے شک ہم نے تورات اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے. واہ واہ واہ. فیہا ہدی و نور. سبحان اللہ.
کلام اللہ ہے نا، اللہ کا جی، کلام ہے، تو وہ نور ہوگا یقیناً، اور وہ ہدایت بھی ہوگا۔ تو اس لیے اس سبق کو ہمیں آج تازہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو قرآن پہ ایمان رکھنے والی امت ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی نازل کردہ تمام کتابوں اور تمام صحیفوں پر ایمان رکھتے ہیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے مطابق یہود کو حکم دیتے تھے کہ ہمارے فرما بردار نبی اور عالم اور فقیہ کہ ان سے کتاب اللہ کی حفاظت چاہی گئی تھی۔ ٹھیک، وہ جو ماننے والے ہیں، جن میں جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا، ان میں ایک بہت بڑے فقیہ جو ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ سبحان تعالیٰ اللہ، عنہ بھی، سبحان اللہ۔ جو علماء تورات میں سے تھے اور بنی اسرائیل کے بہت بڑے عالم تھے، جی۔ الراسخون فی العلم جن لوگوں کو قرآن نے کہا ہے، ان میں سے تھے۔ تو یہ لوگ جو ہیں قرآن کے حافظ بھی تھے۔ عالم کا اصل میں کام کیا ہے، یہاں دیکھ رہیے، سمجھنے والی بات ہے۔ جی، ایک علم ہے قاری صاحب جو فرض عین ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ہر عام و خاص پر فرض ہے، بالکل ٹھیک، اس کے بغیر اس کا چارہ نہیں ہے، جو ایمانیات سے متعلق ہے، فرائض سے متعلق ہے، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو فرض احکام ہیں صحیح ہے، ان کے علم کا حصول بھی فرض ہے۔ بے شک، وہ یہ نہیں ہوگا کہ چونکہ علامہ صاحب کو یاد ہے تو کوئی بات نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ صحیح ہے، کچھ علوم ہیں جو فرض کفایہ ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ انہی کتابوں اور صحیفوں کی آپ مثال لے لیں تو ان پر اجمالاً ایمان فرض عین ہے ٹھیک ہے، اور تفصیلاً ایمان فرض کفایہ ہے۔ اللہ اکبر، واہ واہ، یعنی امت کے چند بڑے اکابر، اجلہ، علماء، ائمہ اور مجتہدین نے اگر تفصیل سے ان کے بارے میں جان لیا ہے تو اس کا ثواب باقی امت کو بھی ملے گا۔ اللہ اکبر، ایک عالم کا وجود آپ دیکھیے کتنی بڑی غنیمت اور نعمت ہوتا ہے کسی ایک بستی میں، شہر میں یا محلے میں، کہ وہ جو فرض کفایہ ہیں، کفایہ کا مطلب ہی یہ ہے ٹھیک، کہ جو ایک کی وجہ سے باقیوں کو کفایت کر جائے۔ جیسے فجر کی نماز ہے وہ فرض ہے، عشاء کی نماز ہے فرض ہے، لیکن نماز جنازہ فرض ہے لیکن فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے، چند لوگوں نے پڑھ لی تو باقیوں کی طرف سے بھی ادا ہو گئی۔ تو کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ جس نے یہ عمل کیا ہے یا اس کو ادا کیا ہے اس نے باقیوں کو گناہ گار ہونے سے بچایا ہے۔ بچا ہے، واہ واہ۔ تو عالم دین اچھا کی یہ علامہ شان- صاحب، یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ علماء کے لیے جاننا فرض عین ہے، اب جب اتنا تغیر و تبدل ہو چکا ہے تو وہ فرض عین کدھر جائے گا جی؟ اب تو وہ صحیح اپنے وجود میں نہیں ہے، وہ جو اصل کتاب تھی تورات کی، زبور کی، انجیل کی، تو وہ فرض عین آپ نے فرمایا، تو وہ تو اس کے اندر اتنا تغیر و تبدل ہو گیا تو وہ تو ہے ہی نہیں۔ تغیر و تبدل کو جاننا بھی اس فرض میں شامل ہے۔ واہ واہ واہ، یہی تو سادگی کیا ہے بات، قاری صاحب۔ کیا کہنے۔ آپ کی اجازت ہو تو جی، بریک کے جی، بعد جی، انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیں، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے، آپ شامل ہیں پروگرام ترتیل القرآن میں، اور حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی صاحب اپنی گفتگو کر رہے تھے، میں چاہوں گا وہیں سے جوڑیں۔ بسم اللہ۔ تو یہ ٹھیک آپ نے بات کہی۔ اب فرض عین جن پر ہے وہ فرض کفایت باقیوں کے لیے بن جائے گا نا، ان کا فرض عین ہونا، صحیح ہے، تو ان کے لیے ان کی حضرت سیدنا امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی، مجھے یاد آ گیا قاری صاحب آپ کی اس بات سے، ٹھیک، اللہ ان کے درجات بلند کرے، یہ وہ لوگ تھے جو آج قبروں میں بھی پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 5000 صفحات پر یہ جو فارن افیئرز ہیں، پہلی بار دنیا کو، تاریخ انسانی کو ٹھیک ٹھیک، 5000 صفحات پر پوری کتاب دی ہے۔ اللہ اکبر، اسٹیٹ افیئرز جو ہیں، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ افیئرز کیا ہوتے ہیں، قانون بین الممالک جسے کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، تو دوسرا ان کی شان دیکھیے، نوجوان تھے، ینگ اسکالر تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جونیئر اسٹوڈنٹ تھے، ابھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی جب شروع کیا طالب علم پڑھنا شروع کیا، پھر وہ مقام و مرتبہ پایا، اللہ نے حسن و جمال بھی ایسا دیا ہوا تھا کہ علماء یہود آپ کو دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ چھوٹا محمد اتنا حسین ہے واہ واہ واہ، تو بڑے محمد کا حسن و جمال کیا کیسا۔ بات، واہ واہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ فرض عین کو ادا کیا، اتنی جزیات و تفصیلات میں گئے بالکل ٹھیک، کہ جو چیزیں صحیح ہیں ان کے بارے میں بھی جاننا، اور اس کا سب سے بڑا سورس ہمارے پاس قرآن ہے قاری بے صاحب۔ شک بے شک، جب ہمیں قرآن ریفر کر رہا ہے نا تورات و انجیل کی طرف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جہاں جہاں جس جس مضمون کی تائید کر رہا ہے اس پر ہمیں ایمان لانا ہے، ایمان لانا، واہ واہ، اس کو ماننا ہے۔
اور یہ عام آدمی کی رسائی نہیں ہے، سبحان بلکہ عام عالم کی بھی نہیں ہے۔ صحیح ہے، اس لیے میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ کل تورات، انجیل، زبور کے علوم اور احکام وہ تو بڑے مختصر تھے نا، یہ قرآن پاک تو ماشاءاللہ صرف آیات احکام ہی 500 ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ اس لیے فرق اس میں یہ ہے تفصیل و اجمال کا کہ وہ تھے محدود زمان و مکان کے لوگوں کے لیے، جی جی، وہ چند لوگوں کے لیے تھے، اور اس کی شان کیا ہے کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، اللہ پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ہمارا نبی۔ یہ تو ابدالآباد تک ہمیشہ ہے۔ صحیح۔ اس لیے ان پچھلے سارے منشورات کو اور اس سارے دساتیر کو بھی اس میں سمو دیا گیا ہے۔ واہ واہ واہ، اب گویا قرآن کے تفصیلی علم کو حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تورات، زبور، انجیل اور صحیفوں کا بھی سارا علم واہ سمیٹ واہ لیا۔ واہ، کیا خوبصورت جواب، سبحان اللہ۔ تو قرآن کی تفصیلات کو اس لیے یہاں بھی وہی فارمولہ ہے، وہی حکم یہاں بھی ہے۔ ظاہر ہے ایک عامی آدمی بلکہ عام عالم بھی قرآن پر اتنی تفصیلی اور جزیات کے ساتھ نظر نہیں رکھتا ہے۔ تو یہاں بھی وہ علماء صحیح، جو اکابر ہیں جنہوں نے تفصیلات کے ساتھ احکام قرآن کو اور مسائل قرآن کو سمجھے، وہاں یہی حکم ہوگا کہ ان کے لیے فرض عین اور باقیوں کے لیے فرض کفایہ۔ کیا کیا، ایمان لانا فرض عین ہے ٹھیک ہے، اور تفصیلی علوم کو جاننا وہ فرض کفایہ۔ جی ناظرین کرام، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے زینت القراء جناب محترم قاری خادم بلال مجددی صاحب، ان کی جانب بڑھتے ہیں اور قرآن پاک کی آیات بینات ان سے سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ جی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. اللہ ماشاء اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم زد فزد۔ وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. ناظرین اکرام، قاری صاحب نے آیات بینات پڑھی ہیں اور ہم سب نے سنی ہیں۔ الحمدللہ رب کائنات قاری صاحب کو سلامت رکھے اور ان کی آواز کے اندر اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ حاضر ہوتے ہیں حضور قبلہ مجدد صاحب کی خدمت میں اور اس بحر علم و حکمت کے اندر غواصی کریں گے اور گوہر نایاب ہمیں عطا فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ سورہ المائدہ ہے، 6واں پارہ ہے جی، اور آیت نمبر 46 ٹھیک، سے قاری صاحب نے پڑھا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ دیکھیے اس سے پہلے جب آیت مکمل ہوئی ہے تو فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فرمایا گیا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کی نازل کیے ہوئے کے مطابق جو قومیں فیصلے نہیں کرتی صحیح وہ ہے، کافر ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری جگہ پر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ظالم، آیت نمبر 45 میں فرمایا جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ ٹھیک ہے، اب وہ اور تیسرے نمبر پہ جو ابھی آیت 47 قاری صاحب نے مکمل کی، یہاں وہی مضمون تیسری بار آیا قرآن پاک میں، اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کریں تو فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فاسقون، واہ، ظالمون، کافرون، ظالمون، اللہ فاسق، فاسقون۔ تینوں چیزیں بیان کرتی ہیں۔ یعنی جو شخص اس پر اس قرآن پاک کے شریعت کے، یعنی وہ انجیل کا ہو، تورات کو ہو یا قرآن کا ہو، جہاں بھی اللہ کا حکم نازل ہوا ہے، قانون الہی ہے، ٹھیک ہے، جو بالکل اسے اوائڈ کر رہا ہے، بائی پاس کر رہا ہے، اور انہیں ساتھ راف اس کر کا رہا ہے۔ انکار بھی کر رہا ہے، اس کی توہین اور اہانت بھی کر رہا ہے، اللہ اب وہ ظالم یا فاسق نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک شخص ہے نماز نہیں پڑھتا، جی جی، وہ ظالم ہے، فاسق ہے۔ ایک شخص ہے نماز کا انکار بھی کرتا ہے ساتھ، ٹھیک ہے، نماز کو مانتا ہے، نماز پہ ایمان رکھتا ہے، اس کے رکن اسلام ہونے پہ عقیدہ رکھتا ہے، لیکن پڑھتا نہیں، غفلت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اپنی بے عملی کی وجہ سے نہیں پڑھتا ہے، گناہ گار ہوگا، ظالم ہوگا، فاسق ہوگا، خود پہ ظلم کرنے والا ہوگا، شریعت مطہرہ کے ساتھ فسق اور نافرمانی کرنے والا، کافر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنے والی بات۔ بالکل ٹھیک، بڑی اہم بات۔ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا، اس پر اجماع ہے پوری امت کا، قاری صاحب یہ صحیح، یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اس عمل کا انکار کر دے، اس کے حلال یا حرام کے حکم کا جو شریعت میں ہے، شریعت نے اس کو حلال کیا ہے، وہ اس کو حرام سمجھے، یا حرام کو حلال سمجھے، شراب کو حلال سمجھے، سود کو حلال یا جائز سمجھے یا مباح سمجھے، تو اب وہ گناہ گار نہیں ہے، اب وہ کافر، اب وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ تو جس نے حکم کی نافرمانی کی اور اس کے مطابق فیصلہ نہ کیا، اس کا انکار کرتے ہوئے فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اللہ اکبر۔ تو ایسے لوگ بھی تھے، صحیح، ایسے لوگ تھے جو اللہ کے نازل کردہ حکم پر تورات والے بھی اور انجیل والے بھی صحیح ہے، جو اس کا انکار کر دیتے تھے، اللہ اکبر، سرے سے انکار کر دیتے، مانتے یعنی چھپا دیتے تھے اس کو، جس کی نشاندہی قرآن نے کی ہے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اس پہ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے، ایمان رکھتے ہوئے، ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، فیصلہ اس کے مطابق نہیں کرتے، تو فرمائے یہ لوگ ظالم ہیں۔ ظالم ہے، قاضی وقت ہے، جج ہے، منصف ہے، اور وہ اس پہ ایمان تو رکھتا ہے لیکن فیصلہ وہ ناجائز کر رہا ہے، تو اب وہ ظالم ہوگا یا فاسق ہوگا، ٹھیک اس کی ہے، نافرمانی کرتے ہوئے۔ تو یہاں پر فرمایا اور ہم ان نبیوں کے پیچھے ان کے نشان قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو لائے ہیں۔ اب یہ دیکھیے سیکنڈ لاسٹ پروفٹ ہیں اللہ اکبر، سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، بے شک، جنہوں نے بشارت دی ہے نبی کریم علیہ السلام کے تشریف لانے کی۔ جی، تو یہاں پر آپ آج غور کیجئے صحیح ہے، کہ قرآن نے جہاں انجیل کا ذکر کتنے اہتمام سے، جیسے تورات کا کیا ہے، اس کے فوراً ساتھ انجیل کا کیا ہے، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی۔ ٹھیک، جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی تورات کا انکار کرتے ہوئے نہیں آئے، اس کی تصدیق کرتے ہوئے آئے ہیں۔ صحیح ہے، اور یہاں بھی فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت بھی اور نور بھی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اور قرآن دیکھیے
اور تصدیق فرماتی ہے تورات کی کہ اس سے پہلے تھی، انجیل سے پہلے تورات تھی، تو انجیل اس کا انکار نہیں کرتی بلکہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ بھی ہدایت ہے اور یہ واہ واہ، نصیحت ہے پرہیزگاروں۔ کیا بات، اب دیکھیے قرآن کے ساتھ کیسا تسلسل ہے، سبحان کیسا ربط ہے سبحان ان کتابوں کا اور ان صحیفوں کا۔ اس کی ترتیب کے مطابق اگر ہم لے کے آگے چلیں گے اس پورے نظام دین کو سبحان تو اللہ، بہت ساری غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں کیا گی بات ہے، اور کیا بات بہت زیادہ ہم آہنگی اور یکجہتی بھی پیدا پیدا ہوگی، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا علامہ صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ جس طرح رب کائنات نے قرآن حکیم کو نور اور ہدایت قرار دیا، اسی طرح دیگر کتب سابقہ کتب جو تھیں انہیں بھی نور بھی قرار دیا اور ہدایت بھی قرار دیا۔ ہمارے ساتھ رہیں، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین مکرم، آپ کا خیر مقدم ہے، ترتیل القرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں اور ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں قاری خادم بلال مجددی اور حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی صاحب۔ مجددی صاحب قبلہ، آپ کو آخری بات کرنا چاہتے تھے، یہاں ایک تلاوت اہم کی جانب بات بڑھنا جو ہے نا آیت کے اندر قاری صاحب دیکھیے وہ یہ ہے ٹھیک ہے، کہ انجیل کے لیے یہاں پر ائمہ تفسیر نے لکھا ہے 2 بار ہدم و نور کا لفظ آیا ہے۔ یہ بہت اہم ہے، ٹھیک ہے، 2 بار آیا ہے۔ ہدم و نور ایک بار تو آیا اس کے گمراہی سے ہدایت کی طرف لانے کے لیے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، جیسا کہ اللہ کا ہر کلام لاتا ہے۔ دوسری بار یہ جو آیا ہے ہدم و نور، تو یہاں ائمہ تفسیر لکھتے ہیں یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت کے لیے واہ واہ واہ، خاص طور پر، یعنی انجیل کے خصائص میں سے ایک خاصہ نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری اور بشارت۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جس طرح ناظرین کرام قرآن حکیم کے اندر آتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بابت وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرمایا میں مبشر بن کے آیا ہوں اور سرکار دو عالم کی آمد کی خبر دینے والا بن کے آیا ہوں۔ بڑھتے ہیں قرآن پاک کی آیات بینات کی جانب، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے قاری صاحب، آئیے آیات ربانی سے اپنے قلب و روح کو معطر کرتے ہیں۔ بسم اللہ جی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ اللہ اکبر۔ ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وهذا ذكر مبارك أنزلناه. اللہ اکبر، لا ریب فیہ۔ وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ أفأنتم له منكرون.
صدق اللہ العظیم۔ کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم مزید فزید، ماشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، بھی آپ نے حضور قبلہ محترم قاری خادم بلال مجدی صاحب سے آیات بینات سماعت کی ہیں۔ آئیے حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجدی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اس میں کیا پیغام الہی ہے۔ بسم اللہ جی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو دیکھیں قاری صاحب، اپنائیت دیکھیں قرآن کی، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان کتنا اللہ۔ بڑا اوپن میسج ہے یہ لوگوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے بھی اور نہ ماننے والوں کے لیے بھی، کہ قرآن اپنے ما سبق سے کتنا جڑا ہوا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ شاید لوگوں کی اس طرف علی العموم توجہ نہیں ہے، نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے خصوصی طور پہ انتخاب کیا ان آیات کریمہ کا کیا بات ہے۔ کہ لوگوں کی دھیان خیال اس طرف جائے، کیونکہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کے اندر 55 اسماء اور القاب قرآن پاک ہی کے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ان میں الفرقان بھی ہے، ان میں ضیاء بھی ہے، اس میں ذکر بھی ہے، واہ واہ، انا نحن نزلنا الذکر۔ بے شک۔ تو آپ ذرا غور کیجئے اب آیات پر، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اللہ اکبر۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان عطا۔ فرقان کیا چیز ہے؟ حق و باطل میں فرق۔ فرق کرنے والا، فاروق اعظم کو فاروق اس لیے کہا جاتا ہے، ٹھیک، ماشاءاللہ۔ اور قرآن پاک تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ اللہ اکبر۔ لیکون للعالمین نذیرا، اور یہاں بھی دیکھیے وضیاء وذکرا للمتقین الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعۃ مشفقون، اور پھر آگے کہا وہذا ذکر مبارک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی القاب، وہی اسماء اور وہی ٹائٹل جو قرآن پاک کے لیے قرآن پاک میں بارہا آ رہا ہے، وہی تورات کے لیے، وہی انجیل کے لیے خود قرآن بیان کر۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی قرآن صرف تصدیق ہی نہیں کر رہا، قرآن اس کی تفصیل بھی بیان کر رہا ہے، جی، اور قرآن اس کی اوتھینٹیسٹی جو ہے اس کو بھی کنفرم کر رہا ہے۔ تو فرمایا بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو الفرقان فیصلہ کن کلام دیا ہے۔ اس کا کمال یہ ہوتا ہے قاری صاحب سبحان اللہ، کہ اپنے ہوں یا غیر جی، دونوں میں حق واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس فرقان کا کمال یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھتا یہ میرا عقیدت مند ہے کہ نہیں، یہ مجھے مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ جیسے صاحب فرقان صلی اللہ علیہ وسلم نے، سبحان اللہ، وہ جب زرہ کا مسئلہ آیا جی جی، تو وہ یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، اللہ اکبر۔ کیونکہ دلائل شواہد سارے اس کے حق میں جا رہے، تو انصاف اور عدل کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ فرما دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ وہ میرا ماننے والا کلمہ گو ہے، اور یہ نہیں پتا کہ اس عدل و حق کے معیار و کسوٹی پہ فرقان کے نتیجے میں فرق ہونا تھا، حق اور باطل میں، واہ واہ اور غلط اور صحیح نے سامنے آنا تھا۔ ٹھیک، تو بالکل پتا چلا کہ وہ تو وہ ہے ہی نہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، سبحان اللہ، وہ تو مسلمان تھا ہی نہیں۔ تھا ہی نہیں۔ فرقان یہ ہے، فرقان کو میری اس بات سے شاید آج ہم سمجھ لیں، کیونکہ ڈکشنریوں اور لغات سے تو ہم لفظی معنی ہی سمجھ سکتے ہیں نا۔ ٹھیک، وہ اکبر الہوادی مجھے یاد آ گئے، انہوں نے کہا تھا کہ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ تو اس کی تفہیم کیا بات ہے، اور اس کی تفسیر کے لیے رجوع کرنا پڑتا ہے خود قرآن ہی کی طرف، بے شک بے شک، کیونکہ القرآن یفسر بعدہ بعدا، بے شک، اپنا سب سے بڑا مفسر قرآن خود ہے۔ قرآن خود ہے۔ تو الفرقان حق اور باطل کو واضح کرنا، اسی لیے آپ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود تورات کو بھی یہود کے علماء پر بطور حجت پیش کیا تھا، جی جی، اور وہ پکڑے گئے تھے اور وہ ایکسپوز ہو گئے تھے کہ وہ تورات کے بھی عبارتوں پہ انگلیاں رکھ لیتے تھے، عبرانی عبارتوں پہ بھی، کہ یہ ہمارے خلاف جا رہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے قاری صاحب؟ آپ کسی کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں اللہ اکبر، اور پھر آپ اس کتاب کے احکام سے نظریں بھی چرا کے اور صرف نظر کر کے بھی پھر رہے ہوں۔ سیدنا فاروق، آپ دیکھیے جب تورات و انجیل سے آپ پشت پھیریں تو یہ حال ہے، جی جی جی، ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں اور کونوا قردۃ خاسئین ہو جاتے ہیں، خاسین، اللہ اکبر، تو آپ اس کتاب سے منہ پھیر لیں جسے اقبال نے کہا کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال است و قدیم۔ کیا بات ہے، اس قرآن سے جس کے اندر تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، اور کل صحیفے بھی ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، ولا رطب ولا یابس اللہ فی کتاب مبین، یہ قرآن کے لیے کہا، یہ تورات و زبور و انجیل کے لیے نہیں نہیں ہے، کہا، ٹھیک ٹھیک، یہ قرآن کا خاصہ ہے۔ وہ اس لیے کہ قرآن نے ابد الآباد اور ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور ہر دور، ہر زمانے، ہر مقام، ہر مکان، ہر کیٹیگری اور ہر ٹائپ کے لوگوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا سامان کرنا ہے۔ اس لیے اس کے اندر اتنی تہ در تہ اللہ رب العزت نے علوم کی پرتیں رکھی ہیں کہ قیامت تک لوگ اس کان سے، فرمایا تھا، موتی نکالتے رہیں گے اور وہ تھک جائیں گے موتی نکال نکال کے،
لیکن بمیرت تشنہ مستسقی و دریا ہم چنا باقی، ہاں پیاسا پی پی کے تھک گیا واہ واہ لیکن دریا اسی شان سے بہتا رہا۔ تو اس کلام کی یہ شان ہے، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اور یہ برکت والا ذکر جو ہم نے اتارا ہے، کیا آپ بھی اس کے تم منکر ہو گئے؟ چلو غیروں کو تو چھوڑے، بت پرستوں کو تو چھوڑے، ان کو تو کتاب کا تعارف، تورات تو انجیل والو تمہیں کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے، بڑی پیاری ایک روایت سن لیں مفہوم اس کا۔ بسم اللہ جی۔ سیدنا شاہر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، یہ حبشہ گئے تھے نا جو صحابہ، ان میں تھے۔ ٹھیک ہے، یہ حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ کے دربار میں تھے، حضرت اسحمہ جن کا نام ہے اصل میں، ٹھیک ہے، اور وہ صحابیت کے مرتبے پہ فائز ہیں، جن کا نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے پڑھایا تھا۔ اللہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دربار میں انجیل شریف کی تلاوت ہو رہی تھی، اور حضرت نجاشی کے صاحبزادے اور بیٹے تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، تو ایک آیت پڑھ کے نا وہ ایسے بے اختیار مسکرا پڑے، ہنس پڑے۔ تو حضرت نجاشی نے اس پر بھی آبجیکشن کیا اور ان کو روکا اس بات سے، فرمایا اتضحک عند کلام اللہ، اللہ اکبر، کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہوئے تم ہنستے ہو۔ جی تو ائمہ یعنی امام بہقی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ جس طرح قرآن کلام اللہ ہے نا، جی جی، ایسے ہی تورات بھی، زبور بھی، واہ واہ واہ، انجیل بھی، سبحان یہ اللہ، سب کلام کیا اللہ ہیں، بات ہے، اور ہم اسی طرح ان پہ بھی ایمان رکھتے ہیں واہ جس طرح واہ، قرآن عظیم الشان کیا پہ ایمان خوبصورت رکھتے ہیں۔ گفتگو۔ وآخر دعوانا الحمد۔ ناظرین اکرام، آج علامہ صاحب کی جو گفتگو تھی وہ اتحاد امت کی گفتگو تھی، اور اس کے اندر پھر سابقہ کتب پر ہمارا ایمان، پھر ان کی تصدیق، تو دیکھیں نا کیا پیغام جا رہا ہے دین محمدی کی جانب سے۔ تو جب ہم ان کتب کا قرآن تصدیق کر رہا ہے تو یہود و نصارہ کو بھی چاہیے انہیں قرآن کی تصدیق کرنی چاہیے، انہیں بھی سر تسلیم خم کر کے دربار مصطفیٰ پہ حاضر ہو جانا چاہیے، کہ جہاں ساری عظمتیں ملتی ہیں، جہاں سارے پیغمبر جن کی بشارت دے رہے ہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ اسی دربار پہ آ جائیں، اسی بارگاہ میں آ کے جبین نیاز کو خم کریں اور انہی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالیں۔ میں آخر میں حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجدی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سے بہت کچھ سیکھا جاتا ہے، اللہ پاک آپ کا سایہ قائم و دائم رکھے۔ اور آج ہمارے مہمان مکرم عالم اسلام کے عظیم قاری قرآن، جن کا شمار استاد قراء کے اندر ہوتا ہے، جناب زینت القراء قاری خادم بلال مجدی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔